نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا قوم ہی اپنی قوم واسطے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم والیو اس نعمت نو یاد کرو جو اللہ نے تواڈے تے کیتی۔ وہ نعمت کی ہے؟ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ ذوالجلال نے تواڈے اندر ایک نبی نہیں بلکہ انبیاء فرمایا، اللہ نے تواڈے اندر نبی بھیجے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے بادشاہی نال بھی تانوں نوازیا، نبی بھی دیتے، بادشاہیاں بھی اللہ نے دتیاں، تے نال اس تو علاوہ کیے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تانوں او کچھ دیتا جو اللہ نے جہان والیاں چو کسے نوں عطا نہیں کیتا۔ یہ اس تو پہلے دیاں باتاں نے، ظاہر انہاں دے دور دیاں باتاں نے، یعنی انہاں دے دور اندر یا اس تو پہلے دی بات ہے۔ بعد اندر تے معاملہ اور دور ہو گیا، لیکن فرمایا ما لم یؤتی احدا من العالمین، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ تانوں جس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا،
اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کچھ تذکرے کرن تو بعد متقین دا تذکرہ، منافقین دا، کفار دا، منافقین دا، توحید دی دعوت، رسالت دی دعوت، جہنم جنت، اپنی قدرت دے دلائل، اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دا کچھ تذکرہ بیان کرن تو بعد خطاب ان دا رخ عام لوگوں والوں پھیر کے بنی اسرائیل وال رخ پھیریا اور خطاب کیتا۔ بنی اسرائیل بڑا سارا تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے۔ اور یہ تذکرہ بہت ساریاں صورتاں اندر بہت سارے مقامات تھے، یہ بات آئے گی۔ بنی اسرائیل کیا کنوں جاندا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہاں دا لقب اسرائیل۔ اسرائیل ان دا معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا یہ لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نبی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کتنا اعزاز ہے! قرآن دی ایک آیت پڑھدیاں بات سامنے آئی کہ سورہ ہود دے اندر اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان کردیاں اس بات دا تذکرہ بھی بیان فرمایا کہ جدوں فرشتے لوط علیہ السلام دی قوم وال عذاب دین واسطے آئے نا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال تے انہیں جواب دیتا اور انہیں پوچھیا، اور بیوی کول کھڑی ہے۔ اس مقام تے اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ بیوی کول کھڑی ہے
مسکرائی اور انہوں نے بشارت دیتی گئی کہ تانوں اللہ بیٹا عطا کرے گا، اور اس بیٹے دا نام بھی دس دیتا کہ ان دا نام اسحاق ہوئے گا۔ اور کلی بیٹے دی بشارت ہی نہیں بلکہ اگلی بشارت بھی دے دیتی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام نو پھر اللہ بیٹا یعقوب علیہ السلام عطا کرے، یعنی بیٹے دی بھی خوشخبری دے دیتی اور پوتے دی بھی خوشخبری دے دیتی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے فرزند اور حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں پھر اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اور اتھوں اگے جڑا سلسلہ چلیا اور اس سلسلے نو بنی اسرائیل کیا جاندہ ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، جدو بھی الفاظ استعمال ہوں گے تے اسرائیل مانا حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے، مانا عبداللہ ہے، اور مراد کی ہوئے گی اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ اور اس تو اگے پھر جننے نبی ہوئے، جننے نبی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 4000 دے قریب نبی ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اگے اس لڑی دے وچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور دیگر نبی، اور بنی اسرائیل دے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسری لڑی چو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف، اور ادھر اینی کثیر تعداد نبیاں دی۔ اور پھر مفسرین دی بات پہ اگر غور کیتا جائے، اپنی لڑی چوں ایک حافظ قرآن، 2 حافظ قرآن، ایک عالم دین، 2 عالم دین، نامی گرامی کوئی ہو جائے نا تو بندے نو ایندے تے بڑا ہوندہ ہے کہ ساڈی لڑی چ 2 حافظ نے، 4 حافظ نے، عالم دین نے، اور شہرت یافتہ نے، اس طرح نے، اور ان لوگوں دی عظمت اور فضیلت کہ ایک نبی نہیں، انی کثیر تعداد نبی اور رسول، پھر جڑیاں کتاباں نے تورات، انجیل اور زبور، یہ بھی انچ، اور نبی اور رسول بھی انچ، یہ کچھ چھوٹا احسان نہیں، معمولی بات نہیں، بہت بڑیاں باتاں نے، اتنے عظیم اللہ نے احسان کیتے انہاں، اور اللہ کڈے خطاب پیار نال فرما رہے نے اور محبت دے نال فرما رہے نے اور توجہ دلا رہے نے اس بات وال کہ بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو میری اس نعمت نو جڑی میں رب نے تواڈے تے کیتی، اور وہ نعمت چاہیدہ دے سی کہ جس طرح نعمت اللہ دیاں بڑھدیاں گئیاں اوویں اللہ دا شکر بڑھنا چاہیدہ سی، اور خطاب انہاں نو کیتا ہے تے سمجھایا سانو بھی نال ہے۔ یہی تے نہیں صرف اللہ نے انہاں تے نعمتاں کیتیاں اور ساڈے تے نہیں، یا انہاں نعمتاں دا شکر انہاں کرنا سی اور ساڈے تے جو نعمتاں ہون اسی نہیں کرنا، ایسا معاملہ نہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال نے چیزاں بیان فرمائیاں نے، بیان فرما کے سبق سانو بھی سکھائے نے کہ انہاں لوگاں دا حال ہے سی، اس طرح دے معاملات سی، انہاں دا طریقہ کار سی، اگر او کم امت مسلمان دے اندر ہون گے، اوہی کم جو انہاں دے اندر موجود سی کہ او کرن تے غلط اور اسی کریے تے ٹھیک،
ایسا تو معاملہ نہیں ہوئے گا۔ اگر وہ خرابیاں عقائد اعتبار نال کرن تے غلط، کسی بھی اعتبار نال خرافات کرن تے غلط، اور اللہ دی کتاب تے ایمان نہ لیان تے غلط، اللہ دے نبیاں رسولاں تے ایمان نہ لیان تے غلط، اور کتاب دی تعلیم انہوں پسے پشت ڈال دین تے غلط، کوئی بھی معاملہ کرن تے او غلط ہے۔ اگر او ہوئی معاملہ اسی کریے تے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہ ہوئے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے امت مسلمانوں اس بات دا درس دیتا ہے اس بات اندر، اور اس بات دا سمجھایا ہے کہ جو خرابیاں اونا اندر سن، جو غلطیاں اونا اندر سن، او غلطیاں دسنا مقصد یہ ہے کہ تسی بچ جاؤ، تسی محفوظ ہو جاؤ، ورنہ جس طرح پہلے انبیاء انہاں دیاں قوماں اور انہاں دی اندر خرابیاں، نقص، عیب، کوتاہیاں آئیاں، انہاں اندر زوال پذیریاں، عذاب دے بڑے بڑے انداز آئے، اگر تسی یہ کام کرو گے تو ظاہر بات ہے پکڑ اللہ دی تہاڈے تے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال بطور عبرت ایسیاں باتاں سمجھانا چاہتے نے، اور خطاب بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال نے فرمایا۔ توجہ اللہ دے قرآن وال، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اسرائیل دی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام، مانا کی ہے عبداللہ، اللہ دے بندے، یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ تے یاد رکھو باتاں یہی نے کہ اگر باپ نیک اولاد نیک ہوئے تے فائدے والی بات ہے، باپ عالم ہے اولاد عالم ہو تے فائدے والی بات ہے، باپ سخی ہے اولاد سخی ہوئے تے بات فائدے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال خطاب کر کے دسنا چاہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اللہ دے بندے دی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي انعمت علیکم، اللہ فرماندے نے یاد کرو اس نعمت نو جو میں رب نے تواڈے تے کیتی۔ اللہ ذوالجلال نے کیسیاں کیسیاں پھر نعمتاں کیتیاں، کیسے کیسے انہاں تے احسان کیتے۔ اللہ دے قرآن نے بعض چیزاں دی نشاندہی بھی اس انداز نال کر دیتی۔ اگلے رکوع دا آغاز بھی انہاں لفظاں دے نال ہو رہا، مگر ان دے اندر آخر تے ایک عظمت بھی بیان فرمائی۔ اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت نو جو میں رب نے تواڈے تے کیتی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، نعمتاں کیڑیاں کیڑیاں، ان دے جو ایک نعمت یہ بھی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں رب نے تانوں فضیلت دیتی، کسے ایک ملک تے ایک شہر تے نہیں۔ اس فضیلت دا پیمانہ کنا وسیع ہے، کنی وسعت والی اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے۔ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں رب نے تانوں فضیلت عطا کیتی، میں رب نے تانوں عظمت عطا کیتی ہے تے کندے تے سارے جہان تے عظمت میں رب نے تانوں عطا کیتی ہے۔ سارے جہان تے عظمت دا مل جانا، سارے جہان چ عزت دا مل جانا،
احترام دا مل جانا اللہ دا چھوٹا احسان نہیں دا اللہ دا چھوٹا انعام نہیں دا اور پنجیاں سپارہ اور سورہ جاسیہ قرآن اللہ دا اور اللہ دا قرآن ایک اور نعمت دا تذکرہ کر رہا ہے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین ایتھے بھی اللہ کے احسان دا تذکرہ کر رہا نعمتاں دا تذکرہ کر رہا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق اسی دیتا کی بنی اسرائیل الکتاب بنو اسرائیل والے تنو کتاب عطا کی تھی والحکم والنبوہ اور تنو بادشاہی بھی عطا کی تھی اور تنو نبوت بھی عطا کی تھی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں رب نے تنو پکیزہ رزق عطا کیتا وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ایتھے اللہ فرماندے نے تانوں فضیلت دیتی جہان والیاں تے اوتھے بھی بات اس طرح دی تانوں فضیلت دیتی جہان والیاں تے اور ایتھے بھی بات انج دی ہے کہ تانوں جہان والیاں تے فضیلت دیتی کتاب دا مل جانا اے بھی اللہ دا احسان ہے نبوت دا مل جانا اے بھی اللہ دا احسان ہے اور اس طرح نبوت دے نال بادشاہت دا مل جانا نبی دا ہونا نال بادشاہ بھی ہونا یہ بھی کوئی معمولی احسان نہیں اللہ دا یہ بھی کوئی معمولی انعام نہیں اللہ دا یہ چیز دا مل جانا یہ بھی اللہ دا انعام ہے اور اسی طرح پکیزہ رزق دا ملنا من سلوہ دا ملنا یہ بھی کوئی معمولی باتیں نہیں نا فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ ان دینال کی فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ میں رب نے تانوں واضح دلیلہ دیتیاں چھپیاں نہیں خفیہ نہیں بلکہ واضح ترین دلائل دیتے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ جدو واضح دلائل اللہ نے دیتے کہ انہوں نے اختلاف کیتا علم آ جان تو بعد جدو ایک چیز دا علم آ چکے پھر اپنی زد ہٹ درمی دی وجہ تو اپنی سرکشی بغاوت دی وجہ تو انہاں لوگوں نے اختلاف کیتا اللہ فرماندے نے حالانکہ دلیل اگر واضح نہ ہوئے ان دا پتہ نہ چلدا ہوئے تے پھر تے بندہ اختلاف کرے تے لگ باتے علم نہ ہوئے اختلاف کرے تے لگ باتے علم بھی اللہ کہندے نے دیتا دلائل بھی تانوں واضح دیتے اور علم دے آن تو بعد دلائل آن تو بعد یہ صرف زد اور ہٹ درمی سرکشی ان دی وجہ تو تسی اختلاف کیتا اللہ فرماندے نے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون فرمایا اللہ ذوالجلال نے پھر وقت آئے گا تہاڈا رب بھی تہاڈے درمیان فیصلہ کرے گا اس بات دا جن دے چ تسی اختلاف کر دے سی اللہ علم دلائل بھی آئے اور تسی اختلاف کیتا تو اللہ ذوالجلال کل قیامت دے دن اندا فیصلہ کرن گے اے بنی اسرائیل دے لوگو اے بھی احسان اللہ ذوالجلال دا یعنی کتاب ایک نہیں نبی ایک نہیں رسول ایک نہیں انہیں بڑے احسان اللہ نے کیتے اس واسطے اللہ فرماندے نے لذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اللہ فرماندے نے میرے عہد نو پورا کرو میرے وعدے نو پورا کرو وہ وعدہ کیے اللہ ذوالجلال
جلال نے وعدہ لیا تورات دے اندر انجیل زبور دے اندر فرمایا کہ میرے تے ایمان لے آنا میرے رسول تے ایمان لے آنا اس وعدے نو پورا کرو اس بات دی اللہ اس آیت دے اندر فرما رہے نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي میرے وعدے نو پورا کرو اگر قرآن دی ایک دلیل پیش کرا اللہ دے قرآن دے وچوں تے بعد نے لکھیا ہے او عہد تو مراد کی ہے اس وعدے تو مراد کی ہے سورہ مائدہ قرآن اللہ ذوالجلال دا اور اس سورہ مائدہ دے اندر اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا اور بات نو سمجھایا بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال کہ بنی اسرائیل دے لوگ نے انہاں کول اللہ نے عہد کی لیا اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق او وقت یاد کرو جو اللہ ذوالجلال نے پختہ وعدہ لیا کندے کولو بنی اسرائیل کولو وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فرمایا ان اندر 12 قبیلے بنا دیتے 12 سردار بنا دیتے اور یہ بنی اسرائیل دے لوگ نے جنہاں کو اللہ نے وعدہ لیا اور اللہ نے کی فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ فرمایا بنی اسرائیل دے لوگانو وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اے بنی اسرائیل دے لوگو میں رب تواڈے نال ہاں مطلب کی ہے میری مدد تواڈے نال ہوئے گی میری نصرت ہوئے گی میرا تعاون تواڈے نال ہوئے گا کس شرط ہے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اگر نماز پابند رہو گے زکوٰۃ ادا کرو گے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور اگر میرے رسولوں تے ایمان لے آؤ گے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اگر میرے رسولوں دا ساتھ دیو گے انہاں دی عزت کرو گے انہاں دا ساتھ دیو گے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسنا اور اللہ ذوالجلال نو قرض حسنا دیو گے یعنی اللہ دے راہ اندر بلائی دے معاملے چ مال خرچ کرو گے یہ کنیاں ساریاں باتاں کر دیتیاں نماز دی پابندی زکوٰۃ دی ادائیگی رسولوں تے ایمان اور انہاں دے نال تعاون اللہ دے رستے اندر مال دا خرچ کرنا اگر ایک کام کرو گے اللہ عہد لے رہے نے کندے کولو بنی اسرائیل دے کولو اگر ایک کام کرو گے میں رب تہاڈا ساتھ دیاں گا تہاڈی مدد کراں گا تہاڈی نصرت کراں گا اور ایندے نال ایتھے ہی بس نہیں فرمایا کہ اللہ دے قرآن نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ فرمایا میں رب کی کراں گا میں تہاڈیاں برائیاں مٹا دیواں گا کس چیز دی برکت دے نال انہاں نیکیاں دی برکت دے نال میں رب تہاڈے گناہ مٹا دیواں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ میں رب تانوں ضرور داخل کراں گا جنات تجری من تحتها الانہار میں رب تانوں ضرور جنت دے اندر داخل کراں گا او جنت جن دے نیچے نہراں دا سلسلہ جاری و ساری ہوئے گا تے نال ہی کی فرمایا فمن کفرا اور جن نے انکار کیتا جن نے نہ منیا فمن کفرا بعد ذالک منکم اور جن نے اے انکار کیتا کفر کیتا کسی بھی چیز دا اے تو بعد کہ میرے نال عہد کر لیا وعدہ کر لیا تے پھر اللہ فرماندے نے فقد ضل سواء السبیل وہ بندہ پھر صحیح رستے تو بھٹک جائے گا صحیح رستہ اندے کلو کھس جائے گا صحیح رستہ اس بندے نو پھر نصیب نہیں ہوئے گا اس واسطے دوستو پراؤ بزرگو اللہ دے قرآن نے اس مقام تے یہ بھی اعلان فرمایا
بنی اسرائیل تے انعامات دی اگر بات دیکھیے، موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین۔ اور بڑی مدت تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مُوسَىٰ، یہ تو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم واسطے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم والیو اس نعمت نو یاد کرو جو اللہ نے تواڈے تے کیتی۔ وہ نعمت کی ہے؟ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ ذوالجلال نے تواڈے اندر ایک نبی نہیں بلکہ انبیاء فرمایا، اللہ نے تواڈے اندر نبی بھیجے، وَجَعَلَكُمْ ملوکا، اللہ نے بادشاہی نال بھی تو نوازیا، نبی بھی دیتے، بادشاہیاں بھی اللہ نے دیتیاں، تے نال اس تو علاوہ کیے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تو انو او کچھ دیتا جو اللہ نے جہان والیاں چو کسے نو عطا نہیں کیتا۔ یہ اس تو پہلے دیاں باتاں نے، ظاہر انہاں دے دور دیاں باتاں نے، یعنی انہاں دے دور اندر یا اس تو پہلے دی بات ہے، بعد اندر تے معاملہ ہور دور ہو گیا، لیکن فرمایا ما لم یؤتی احدا من العالمین، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ تو انو جس طرح دیتا ہے، اللہ نے انج دا معاملہ جہان والیاں جو کسے نو عطا نہیں کیتا۔ اور اللہ دے قرآن نے ایک مقام تے اعلان فرمایا، سورہ آل عمران دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بعد میں سمجھایا، اور بعض مفسرین نے لکھیا کہ اس عہد تو مراد آبی عہد اللہ دا قرآن جو اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اے اہل کتاب نے ظاہر بات تورات انجیل زبور ہون دے ناتے اے اہل کتاب بھی نے، اللہ ذوالجلال نے انہاں کولوں عہد لیا، وعدہ لیا، کی وعدہ اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، جو انہاں کتاب اندر موجود ہے انہوں تسی ضرور بیان کرو گے، جو کتاب اندر موجود ہے انہوں ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ان میں جو کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، لکاؤ گے نہیں، چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ حالانکہ اللہ وعدہ لے رہے نے، اللہ عہد لے رہے نے کہ ضرور بیان کرو گے، چھپاؤ گے تے نہیں، انہوں نے کی کیتا؟ اس بات نو ہی پسے پشت ڈال دیتا، اس بات دی پرواہ ہی نہیں کیتی، بلکہ ان دے مقابلے اندر چیز نو واضح بیان کرن دی بجائے، انہوں سامنے رکھن دی بجائے معاملے بڑے عجیب و غریب کیتے یہود و نصارہ نے، اور انہاں دے معاملے بڑے عجیب نے، یہودیہ نے اس قسم دے معاملات کیتے۔ چاہیدہ تے ایسی کہ تورات اندر جو موجود ہے کھول کھول کے بیان کیتا جاندہ، کسے چیز نو چھپایا نہ جاندہ، کیوں وعدہ کیتا سی اللہ نے، انہوں بیان کر دی بجائے چھپایا گیا، پسے پشت ڈالیا گیا،
اور اندے مقابلے اندر اپنا مفاد لیا گیا، صرف مفاد نو سامنے رکھیا۔ اللہ فرماندے نے فبئس ما یشترون، جو تسی مفاد لیا، میرے احکامات چھپائے لکائے وعدے نہ کیتے، اپنے مفاد نو سامنے رکھیا، اللہ فرماندے نے فبئس ما یشترون، ان دے مقابلے دے اندر تسی جو لے آئے وہ تے برا ترین معاملہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، وعدے لے گئے، میرے وعدے نو تسی پورا کرو۔ اور ایک یہ بھی ہے مفسرین لکھیا کہ میرا وعدہ تسی پورا کرو، اور اللہ فرماندے نے میں اپنا وعدہ جو تواڈے نال کیتا ہے میں پورا کراں گا۔ اللہ دا وعدہ کی کہ ظاہر ہے ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے، کتاباں منو گے، نبیاں نو منو گے، احکام منو گے، انہاں دی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے اور نیکیاں کرو گے، برائی تو بچو گے، میں رب تانوں معاف کر کے جنت دا مالک بناواں۔ تے جے انج نہ کرو گے تے پھر معاملہ ظاہر بات ہے جدو انہاں پورا نہیں کیتا پھر اللہ نے وعدہ کیوں پورا کرنا؟ یہ بات اس بات دے نال منسلک ہے، لازم ملزوم ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اگر میرا وعدہ پورا کرو گے میں رب تہاڈا وعدہ پورا کراں گا۔ اے ملک شام تہاڈے قبضے دے اندر رہے گا، میرا وعدہ پورا کرو گے میں رب تہاڈا وعدہ پورا کراں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ دے قرآن نے کی اعلان کر دیتا، فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ مکے اندر مدینے اندر بالخصوص یہودیاں دی بڑی کثیر تعداد موجود ہے، مدینے اندر گرد و نواح دے اندر، اور کثیر تعداد ہون دی وجہ تو منافقاں دے نال مل کے مسلماناں دے خلاف سازشاں کردے رہنا، مسلماناں دے خلاف سازشاں کردے رہنا، اور مسلماناں نو پریشان تے پشیمان کردے رہنا۔ انہاں بنی اسرائیل دے لوکاں دا کام، انہاں یہودیاں دا کام، کوئی نہ کوئی جناب نویں گل چھڑ دینی، نویں گل چھڑ دینی، جن دے نال زیادہ انہاں دا پیچھے جڑی ہسٹری ہے نا کہ بڑے چنگے لوگ نے، اینے نبی، اینیاں کتاباں اور اینا کچھ انہاں چاہیا ہے، لوگاں دے اتے نا ایک انہاں دی فضیلت چھائی ہوئی سی، داغ بیٹھی سی انہاں دی۔ تے جدو ایسا بندہ شوشہ چھڑے نا، ایسا بندہ تے لوگ متاثر ہوں گے، لوگ اثر لین گے۔ جدو اس طرح دا بندہ چاہے غلط بات گندی بات اڑا دے وے، لوگ فوری کہہ گے لو جی انہیں کیا ہے، انہیں کیا ہے۔ اور سازش کتوں ہو رہی ہے؟ منافقاں دے نال مل کے سازشاں ہو رہی نے، یہ یہودی سازشاں کر رہے نے۔ تے اللہ فرماندے نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرے کو ہی تسی ڈرن والے بن جاؤ۔ اگر اور کسی دا ڈر موجود نہیں دا تے میرے کو ہی ڈرن والے بن جاؤ۔ تے ظاہر بات ہے جدو بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہوئے گا، تے اس وقت بندہ رب نال کیتے وعدے دی پابندی کرے گا کہ میں رب نال وعدہ کیتا ہے۔ اس عہد دی پابندی بندہ کدو کرے گا؟ جدو رب دا ڈر موجود ہوئے گا، اور جدو بندے دے دل چ ڈرے تے پھر پابند ہوئے گا، اور جدو پابند ہوئے گا اللہ خوش ہوئے گا، اللہ خوش ہوئے گا، جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اور فرمایا اے نہ ہوئے کہ جویں پہلے نبیاں دیاں قوماں نے کیتا، انہاں دے حالات ہوئے، نبیاں دے نال بدسلوکیاں کیتیاں، نافرمانیاں کیتیاں، ستایا گیا، پریشان کیتا گیا۔ اور یہ جڑا قرآن بیان کردا اگے جا کے ایمان لے آنا، مننا، فرما برداری، اطاعت تے دور دی باتیں ستان والی حد کر دیتی۔ انہاں نے نبیاں نو بغیر حق تو قتل کیتا۔ اے بنی اسرائیل دے لوگ نبیاں نو ناجائز قتل کیتا، مننا تے دور دی بات۔ اللہ فرما رہے نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرے کولو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، کتے اے نہ ہوئے
جو پہلیاں قوماں دے نال کیتا گیا جو عذاب انہاں تے آئے میں رب عذاب کر دیواں جو حالات انہاں تے بنے میں رب وہ حالات پیدا کر دیواں اور فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کتے اے نہ ہوئے کہ پہلے لوگوں دی جناب شکلاں مسخ کر کے میں صورتیں اور بنا دیتیاں کتے انج دا معاملہ نہ ہو جائے اگر بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے بندہ خوف کھا جائے رب کو ڈرنا شروع کر دے وے احکام دی بندہ پابندی کرے جتھوں رب روکے بندہ رک جائے ان دے فوائد کی ہون گے فائدہ کی ہوئے گا بندے دی شخصیت ایک ایڈیل شخصیت بن جائے گی فائدہ یہ ہوئے گا جدو بندہ رب کو ڈرے گا لوگ مسالہ دیں گے کہ وہ بندہ بڑا چنگا ہے بڑا رب کو ڈرن والا انسان ہے اور جدو بندہ رب کو ڈرن والا بنے گا وہ تو لوکاں دے حق بندہ ادا کرے گا جدو بندہ رب کو ڈرن والا ہوئے گا وہ تو اپنی زندگی دا مقصد حاصل کرے گا اس زندگی دے مقصد نو بندہ پورا کرن دی کوشش کرے گا اور جدو بندے دے دل اندر رب دا ڈر آئے گا ایک خوف آئے گا گل قیامت دن میں رب دے دربار اندر ان دا جواب بھی دینا ہے اور جدو بندہ رب کو ڈرن والا ہوئے گا بندہ نیکیاں زیادہ کرے گا نیکیاں زیادہ ہون گیاں جدو رب کو ڈرن والا ہوئے گا بندہ گناہاں تو بچے گا اور گناہاں تو جناب محفوظ رہندیاں کوشش کرے گا اور بندے دے دل اندر اگر رب دا ڈر ہوئے گا بندہ اپنا رویہ ٹھیک رکھے گا اللہ ذوالجلال دے کیتے نال کیتے عہد وفا جڑے نے انہاں نو وفا کرن دی کوشش کرے گا اور جے اگر اللہ دی یاد ہوئے گی تے سمجھو بندے دے دل اندر رب دا خوف ہوئے گا اگر رب دا خوف نہ ہویا بندہ نہ ڈر ہو جائے گا اور جن دے دل اندر رب دا ڈر نہیں ہوئے گا وہ بندہ بے باک ہو جائے گا ان دے اعمال خراب ہو جان گے ایسا بندہ حق ادا کرنے تے دور دی بات ہے بندہ ظالم ظلم کرنے والا بن جائے گا ایسا بندہ جڑا جن دے دل اندر رب دا خوف نہ ہوئے وہ بندہ پھر لوکاں دے حق مارنے شروع کرے گا دینے نہیں مارنے شروع کرے گا اس واسطے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص میرے کو لو ہی ڈرو اللہ دے قرآن اعلان کر دے بات کو سمجھایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اللہ فرمان دینے بنی اسرائیل والے ہو ان دیتے ایمان لے آؤ جو میں رب نے نازل کیتا میں رب نے کی نازل کیتا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ فرمایا کہ وہ چیز معمولی نہیں دی جڑی میں رب نے نازل کیتی ہے بنی اسرائیل نو دعوت دیتی جا رہی ہے قرآن تے ایمان لے آؤ اور ایک قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں دی اے او کتاب ہے جن نے تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کیتی ہے کہ تورات انجیل زبور نو بھیجن والا اللہ جن دے تے بھیجیا گیا تہاڈے نبیاں دے بارے اندر کتاباں دے بارے اندر انہاں دی تعلیم دے بارے اندر انہاں دی تبلیغ دے بارے اندر اس قرآن نے آگاہ کیتا ہے قرآن نے لہذا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ایک قرآن انہاں دی تصدیق کردا ہے تہاڈیاں کتاباں دے تہاڈے معاملات دی تصدیق کردا ہے ولا تکونوا اول کافر بھی اللہ فرماندے نے نہ ہو جو اس طرح دے کہ سب تو پہلے منکر تسی بن جاؤ بنی اسرائیل دے لوگو یہودیو اگر سب تو پہلے انکار کرنے والے تسی بنو گے تے تہاڈی وجہ تو جننے منکر ہون گے انہاں دا وبال بھی تہاڈے تے پے گا انسان نو چاہیے بڑے سوچ سمجھ کے معاملات کرے اگر گناہ دا آغاز انکار دا آغاز تسی کرو گے تے جننے تہاڈی وجہ تو منکر ہون گے انہاں منکراں دا گناہ بھی تہاڈے تے پے گا انکار کس بات دا انکار اس بات دا اے ضمیر دا مرجع رب دے قرآن وال بھی ہے ضمیر دا مرجع
سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی وال بھی ہے کہ اگر میرے محبوب دا انکار کرو گے تد بھی، قرآن دا انکار کرو گے تد بھی، دوویں چیزاں لازم ملزوم نے ایک دوسرے دے نال، کسے دا بھی انکار کرو گے پہلے منکر تسی بنو گے، اگر انکار نہیں تو پھر پتہ جی اجر کنا زیادہ، ثواب کنا زیادہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو حدیث مروی ہے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اے لوگ اونے جنہاں نو اللہ دورا اجر عطا کرے گا، یعنی دورا ڈبل اجر اللہ عطا کرے گا، او لوگ کیڑے نے جنہاں نو اللہ ڈبل اجر عطا کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈبل اجر کنوں ملے گا؟ او بندہ جیڑا اپنے نبی تے بھی ایمان لے آیا اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ایمان لے آیا، یعنی اہل کتابوں کے اپنے نبی تے بھی ایمان لے آیا، آپ سلم تے بھی ایمان لے آیا، اے بندہ او بندہ ہے جنہوں اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا، اپنے نبی تے ایمان دا بھی، میرے محبوب تے ایمان دا بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جڑا بندہ غلام ہے، اللہ دا حق بھی عطا کردہ ہے، اپنے مالک دا حق بھی بندہ ادا کردہ ہے، اگر مالک دا حق بھی ادا کرے، اللہ دا حق بھی ادا کرے، ایسا غلام بندہ انہوں بھی اللہ دو گنا اجر عطا کر دینے۔ اور تیسرا وہ بندہ جن دے کو لونڈی موجود ہوئے اور اس لونڈی نال محبت کردہ ہے، انہوں ادب و آداب سکھاندہ ہے، پھر انہوں آزاد کر کے ان دے نال نکاح کر لیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے انہوں بھی اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ اور عامر شاہ بھی فرماندے نے سالے اے حدیث تینوں مفت وچ سنا دیتی ہے، حالانکہ لوگ اس تو کم درجے دی حدیث لین واسطے مدینہ منورہ جایا کرتے سن، ایک حدیث سنن دی خاطر اتنی دور دا سفر کرتے سن، تینوں مفت اندر حدیث سنا دیتی ہے، اس واسطے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماندے نے میری آیتانو تھوڑے مول اندر نہ بیچو، میری آیتانو تھوڑے مول اندر نہ بیچو، انہیں دا مطلب یہ نہیں زیادہ پیسے ملن تے بیچ دیو، مطلب یہ تھے کی ہے کہ اپنا مفاد لین دی خاطر، دنیا دی کوئی مسلط، دنیا دا کوئی مفاد حاصل کرن دی خاطر اللہ دے احکام نو بدل کے اگلے دی مرضی دے مطابق دس دے، فتوہ لین آیا ویکھیا کہ فتوہ ان دی مرضی دے مطابق ملے گا تے میں مفاد حاصل ہوئے گا، اگر ان دی مرضی دے خلاف فتوہ دیتا تے مفاد ملنا، اور آج ایسا ہوتا کہ نہیں، اپنا مفاد صرف اپنا مفاد دی خاطر درست بات نو دسیا نہیں جاندہ، واضح نہیں کیتا جاندہ، اور اللہ یہودیہ نو فرما رہے نے، بنی اسرائیل نو فرما رہے نے کہ میری آیتاں نو تھوڑے مول اندر مت بیچو، کیوں؟ میرے احکام تے ہونے، میرے حکم تے ہونے، انہ دے مقابلے اندر تھوڑے جے پیسے تے کوئی حیثیت کی رکھنی ہے، اگر ان دے مقابلے اندر پوری دنیا بھی آ جائے تے او بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ دی، او بھی کوئی مقام نہیں رکھ دی، اس واسطے تسی دے تھوڑے تھوڑے پیسے آن دی خاطر جن دے بارے اندر اللہ فرماندے نے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اور ساری دی ساری دنیا ہے ہی تھوڑی جئیے، معمولی جئیے، چند ٹکیاں دے بارے اندر
اندر احکام بدل دے وہ، مسائل بدل دے وہ، چھپا دے وہ، لکا دے وہ۔ فرمایا نہیں نہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ فرمایا خاص میرے کو ہی ڈرو، میرے کو، اور اے نہیں کہ جناب تھوڑے جے مفاد دی خاطر ابا اجداد دا دین چھڑ دے وہ، انہوں بیچ دے وہ، یا دنیا دا مفاد ان دی مسلط دی خاطر، یا اپنی سرداری۔ اگر ایک کیتا تے ساڑی سرداری چلی جائے گی، اگر ایک کیتا تے لوگ محبت نہیں کرن گے، اگر ایک کیتا تے لوگ کی نظرانے نہیں دین گے، اگر آپ بات دسی پھر مال جڑا ان دی حوث پوری نہیں ہوئے گی۔ اینا چیزاں نے اتنا لوکاں نو حق تو دور کر دیتا، حق تو محروم کر دیتا، دور کر دیتا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث نو بیان فرمایا، اللہ دی دیتی ہوئی شریعت، دین، علم کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی سعادت دی بات ہے، مگر فرمایا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے آگا فرماندے نے من تعلم علما، جس بندے نے علم نو حاصل کیتا، فرمایا مما، وہ بندہ کی کردہ مما یبتغا بھی، فرمایا کہ ان دے نال تلاش کردہ ہے، یعنی او علم جن دے نال رب دی رضا ملنی چاہی دیئے، اللہ دی رضا والا علم جس بندے نے جناب حاصل کیتا، لا یتعلمہ علمہ، انہوں حاصل نہیں کردہ الا لیصیب بھی عرض من الدنیا، مگر اس علم دے ذریعے بندہ مال کماندہ ہے، دولت کماندہ ہے، پیسہ کماندہ ہے۔ اے رب دی رضا والا علم، انہا بلند علم اس بندے نے اس واسطے حاصل کیتا کہ ان دے ذریعے مال آئے، دنیا دے اسبابان۔ میرے آقا فرماندے نے لم یجدہو عرف الجنہ یوم القیامہ، یعنی ریحہا، فرمایا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے وہ بندہ کل قیامت دن جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ دے دیتے ہوئے علم دے مقابلے اندر دنیا دے معاملے نو ترجیح اور اللہ دے حکم نو نظر انداز کرنا، بنی اسرائیل دے اندر ایک خرابی موجود سی، اور اللہ ذوالجلال نے اس بات کو ڈرایا، خوف زدہ کیتا، اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کسی اور کو نہیں، فرمایا میرے کو ڈر جاؤ۔ اور ایمان والے نے بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انہاں اندر جتے اور خرابیاں موجود ہوتے، خرابی یہ بھی ہے علم نو چھپاندے بھی سن، علم نو لکاندے چھپاندے بھی سن۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو سوال کیتا جائے، سوال، اور ان دے کولو علم موجود ہوئے، علم دا پتہ ہون دے باوجود، کیا ان علماء نو پتہ نہیں؟ ان علماء نو پتہ نہیں قرآن اندر کیے، حدیث دے اتنے بڑے ذخیرے اندر کیے، اور آج کیا چھپایا نہیں جا رہے؟ او چھپان تے عیب دار بنن، خراب ہون، اور آج چھپان تے کوئی مسئلہ نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو علم دے متعلق سوال کیتا جائے فَقَتَمَهُ، انہوں چھپا لیندہ ہے، لکا لیندہ ہے، تے میرے آقا فرماندے نے الجمہ اللہ بالجام من النار، من نار بالجام من نار۔ میرے آقا فرماندے نے علم دا پتہ ہوئے، صاحب نے سوال کیتا، بندے نے ان دے مطابق صحیح جواب نہیں دیتا، فرمایا کل قیامت دے دن ایسا صاحب علم بندہ
اندے منہ وچ اگ دی لگام پائی جائے گی۔ اور بنی اسرائیل دی علماء ایک کم کر دے سن، علم نو چھپاندے اور اے عیب اللہ دس رہے نے انہاں دے کہ انہاں نے اس طرح معاملے کیتے، جے اگر تسی کرو گے مجرم تسی بھی بنو گے، او مجرم بنے نے تو تسی بھی بنو گے۔ اس واسطے اللہ فرما رہے ہیں میرے کو ڈر جاؤ، کیوں میں انہاں دی پکڑ کر سکنا تے تہاڈی پکڑ بھی کر سکنا، انداز اللہ دا مختلف ہو سکتا ہے۔ اس واسطے انہوں نے ڈرایا، دو آیتاں اندر آخر تے ڈرایا گیا کہ انہاں لوکاں نے جنہاں نے برا سلوک کیتا، نبیاں دے معاملے اندر نافرمانی کیتی، پریشان کیتا، انہاں دا اس طرح انہاں دے نال سلوک ہویا، اگر تسی ایسا کرو گے تو تواڈے نال بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ چیز سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل دی بیان کر کے، تاکہ اسی انہاں قباحتاں تو، انہاں خرابیاں تو، انہاں گناہاں تو، انہاں کمیاں تو، انہاں کوتاہیاں تو اپنے آپ نو بچا لئیے۔ اللہ منو تانوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم واسطے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم والیو اس نعمت نو یاد کرو جو اللہ نے تواڈے تے کیتی۔ وہ نعمت کی ہے؟ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ ذوالجلال نے تواڈے اندر ایک نبی نہیں بلکہ انبیاء فرمایا، اللہ نے تواڈے اندر نبی بھیجے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے بادشاہی نال بھی تانوں نوازیا، نبی بھی دیتے، بادشاہیاں بھی اللہ نے دیتیاں، تے نال اس تو علاوہ کیے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تو انو او کچھ دیتا جو اللہ نے جہان والیاں چو کسے نو عطا نہیں کیتا۔ یہ اس تو پہلے دیاں باتاں نے، ظاہر انہاں دے دور دیاں باتاں نے، یعنی انہاں دے دور اندر یا اس تو پہلے دی بات ہے۔ بعد اندر تے معاملہ اور دور ہو گیا، لیکن فرمایا ما لم یؤتی احدم من العالمین، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ تو انو جس طرح